کون جا سکے گا اور جہنم سے کون بچ سکے گا؟ یعنی جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ مصیبت والا ہے، وہ تکلیف والا ہے، اور جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے وہ راستہ لذت والا ہے، شہوت والا ہے، عیش والا ہے، آرام والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگ پوری محفل میں شریک ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں، راہ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہو یا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو؟ خود اپنے آپ میں ڈوب کر فیصلہ کر لو۔ دیکھو سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور اس کے بعد نرم نرم گدوں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، آسمان سے شبنم برس رہی ہے، پورا ماحول گلابی ہے۔ ایسے میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب جو بندہ مصیبت اٹھا کر کے اس ٹھنڈی کے موسم میں، اس ٹھنڈی کے ماحول میں بستر سے اٹھ کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ٹھنڈے پانی کی تکلیف اٹھا رہا ہے، نیند کو قربان کر رہا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو نرم نرم بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جو نرم بستر پر آرام کر رہا ہے، جو نرم بستر پہ سو رہا ہے، اللہ اکبر، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ نعرے کی بجائے میری بات سن لیں۔ بات جب پوری ہو جائے دیکھ لینا۔ آپ توجہ فرمائیں، جس نے 10 منٹ نیند کی تکلیف اٹھائی، جس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور بستر چھوڑ کر مسجد گیا، مصلی پر آ گیا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یاد رکھنا، اب توجہ کریں، 10 منٹ کی تکلیف نے ہمیشہ کی تکلیف سے آزاد کر دیا، اور جو بستر پہ فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہا اور عیش اور آرام کرتا رہا، اب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ بتاؤ عقل مند کون ہے جو 10 منٹ کی تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کی راحت پانا چاہتا ہے، یا 10 منٹ سو کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا چاہتا ہے؟ عقل کہاں گئی؟ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی تکلیف اٹھا لو، ہمیشہ کی راحت حاصل کر لو۔ تو اللہ نے جنت کو سمیٹ دیا ہے، اللہ نے جنت کو لپیٹ دیا ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، اور اللہ اکبر مشقتوں میں، امتحانات میں، آزمائشوں کے اندر۔ اللہ اکبر، کیا آپ نہیں دیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو، اور وظیفہ زوجیت سے محفوظ رہو۔ اللہ اکبر، یہ چند گھنٹوں کی مصیبت اٹھاؤ اور پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور روزے دار کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا روزے دار جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ بہت اچھا، زندہ باد، زندہ باد۔ 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہا، 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہا، دیکھو اس کو ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمت مل گئی۔ اور اگر 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کی ہمت نہیں، وہی عیش جو اور دنوں میں تھے، وہی کھانا جو اور دنوں میں تھا، رمضان شریف میں کھاتا رہا، گٹکا کھاتا رہا، سگریٹ پیتا رہا، پانی پیتا رہا، ہوج موج کرتا رہا، بولو چند گھنٹوں کی وجہ سے اب وہ جہنم کا ایندھن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو یاد رکھنا، جنت کو محنتوں سے لپیٹا گیا ہے اور جہنم کو عیش و آرام سے۔ اب بتاؤ میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، ہم لوگ عیش اور آرام کے اندر مبتلا ہیں، گناہوں کی لذتوں میں مبتلا ہیں، شہوات کی لذتوں میں مبتلا ہیں، جرائم کی لذتوں میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ دنیا میں آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ اللہ اکبر، آئیے تھوڑا جہنم کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں کیا جائے تاکہ ہم سوچیں ہم کس قدر وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آئیے آپ کو بتاؤں، آج ہم کسی کی بھی بات کو مان لیتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے۔ یہی ہے نا، اگر ڈاکٹر کہہ دے، ڈاکٹر
डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर हो गया है, तुम मीठा मत खाना, हम मीठा बंद कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ी न मुंडाना। बोलो हुजूर की बात मानते हो, डॉक्टर की मानते हो, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया है, नमक का मत खाना, नमक छोड़ देते हो, फीका खाना खाना शुरू कर देते हो, डॉक्टर की मानी, रसूलुल्लाह की नहीं मानी। उसके बाद आप देखें, अगर जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी करते हो, 10,000 की नौकरी करते हो, वो कहे तुम मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस में चाहिए, तो क्या चू चरा करते हो, क्या बहस करते हो, मुबाहिसा करते हो? नहीं। जैसे ही जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी कर रहे हो, अगर वो कहे तू 6 बजे मुझे चाहिए, 5 बजे मुझे चाहिए, हाथ बांध के कहते जी सेठ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, आप 6 बजे कह रहे मैं वक्त से पहले आ जाऊंगा। मुझे बताओ ऐ जालिम इंसान, जिसने 10,000 की नौकरी दी है, उसने अगर तुझे 6 बजे बुलाया है तो तू 5:45 बजे जाता है। रसूलुल्लाह ने रोजाना 5 मरतबा तुझे मस्जिद आने का हुक्म दिया है, तू कितना मस्जिद आ रहा है? अरे वो 10,000 की नौकरी देने वाले की औकात क्या है? लेकिन जिसने कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, उस रसूल की शान ये है, कुरान मिला उनकी वजह से, रहमान मिला उनकी वजह से, इस्लाम मिला उनकी वजह से, हर नेमत उनकी वजह से मिली। कितना जालिम हो गया मुसलमान, 10,000 की नौकरी देने वाले से तो वफा है। क्या बात है, जिसने 10,000 की नौकरी दी उसकी बात तो मान रहा है, क्या बात। लेकिन जिस नबी के सदके में सब मिला, अल्लाह, वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह के रसूल की वजह से न मिली? क्या बात है, सुभान अल्लाह। हर नेमत उन्हीं के सदके में, हर नेमत उन्हीं के वसीले से, हर नेमत उन्हीं के वास्ते से। मेरे इमाम फरमाते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफुर रहीम, भीखो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। अपना मसला क्या है? हम सब की बात मान रहे हैं, रब की नहीं मान रहे हैं, रब के रसूल की बात नहीं मान रहे हैं, सबके फरमा बरदार हैं, अल्लाह रसूल के फरमा बरदार नहीं है। अब इसका अंजाम क्या है? थोड़ी देर एक हदीस सुन ले जो सिहा के अंदर मौजूद है, सिहा सित्ता में एक हदीस आई है, उसको दिल के कानों से सुन ले। अगर अपना भला चाहते हो, याद रखना, इतना यकीन है कि मरना है, इतना यकीन है मौत आनी है, इतना यकीन है अल्लाह को मुंह दिखाना है, इतना यकीन है अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, तो सुन लो मेरी कौम के जवानों, तुम चाहो तो माहौल बदल सकता है, तुम चाहो तो इनकलाब आ सकता है, तुम चाहो तो तब्दीली आ सकती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। आप इतने शौक से सुनने के लिए उलमा को आते हो, मेरे कौम के जवानों, तुम हमारी कौम का सरमाया है। जितनी शौक से सुनते हो, अगर उतने ही शौक से बदल भी जाओ, उतने ही शौक से अमल भी कर लो, पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा। सिर्फ हिंदुस्तान का जवान पूरे मुल्क के इनकलाब के लिए काफी है, और पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इनकलाब के लिए काफी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ, अगर अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, अपने आप से उल्फत है, तो जरा ध्यान से अपने नबी का फरमान सुनो, अपने सच्चे नबी का फरमान सुनो, अपने रब का फरमान सुनो। अल्लाह अकबर। ये जो मजमून में बयान कर रहा हूँ, ये कुरान मुकद्दस की आयत मुबारका में भी है और हदीस में भी है। कुरान हदीस दोनों में इसका तस्करा है जो मफहूम पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका खातिमुन नबीयीन, कायदुल मुरसलीन, सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी। सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करें। क्या बात है, वाह। चेहरे पर जहन्नम की आग की बरसात होगी, जहन्नम की आग बरसेगी चेहरे पर। थोड़ी देर सोचो, गौर करो,
انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین اگر کوئی عضو ہے اس کا چہرہ ہے، اس لیے کہ اس چہرے میں بہت سارے نازک اعضاء ہیں، آنکھ، کان، ہونٹ، زبان، یہ ساری چیزیں، بلکہ یوں کہہ لیں اگر پورا جسم ہو اور چہرہ نہ ہو کچھ نہیں ہے، ہے نا؟ میں نے کہہ دیا کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں، اگر آپ چلائیں گے تو بات کیسے ہوگی؟ دیکھیے آپ میرے صبر کا جتنا چاہے امتحان لے سکتے ہیں، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، نہ غصے میں آؤں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ محفل پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگر آپ اسی طرح ڈسٹرب کریں گے تو کئی محفلیں ایسی ہوئی ہے کہ جب لوگوں نے چلایا تو محفل ختم کرنی پڑی، اتنے سب لوگ سکون سے سن رہے ہیں، صرف ادھر 4-6 لوگ چلا رہے ہیں بس۔ اگر میں تقریر یہیں ختم کر کے چلا گیا تو پوری محفل آپ کو بددعا دے گی، اور کوئی بددعا دے یا نہ دے، حضور کی محفل میں اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو حضور نے اگر آپ کو گھور کر دیکھ لیا، توجہ کرنا، اگر آقا نے گھور کے دیکھ لیا تو دنیا اور آخرت سب برباد ہے۔ اگر آپ کو مجھے دیکھنا ہی تھا تو آپ پہلے آ کر کے آگے بیٹھ جاتے نا۔ جی ہاں، دیر سے اندر بلا رہے تھے، اب آپ اگر جائیں وہی رہے میرے بھائی، دیکھیے آپ 2 منٹ میں نے بولا، میرے 2 منٹ برباد گئے۔ ہمیں وقت پہ محفل ختم کرنے، مجھے جانا ہے وقت پہ، فلائٹ پکڑنا ہے، مجھے پہنچنا ہے دلی۔ آپ جتنا وقت برباد کریں گے گفتگو اتنی کم ہوگی۔ پھر کہتا ہوں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا، لیکن اتنے سب لوگ کا نقصان آپ 4 لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہیں مانیں گے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، جو قوم 2 جملے نہ مانے وہ پوری تقریر پر کیا عمل کرے گی، یہی تو بات ہے نا۔ ہاں، لیکن بات اتنی ہے کہ میں 4 لوگوں سے مایوس نہیں ہوں، یہ پورا مجمع سن رہا ہے ماشاءاللہ۔ ایک بار سب درود شریف پڑھنے بلند آواز۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ۔ عاشقوں کی طرح پورا مجمع پڑھو تو ہزاروں درود کے تحفے پہنچ جائیں، مل کے پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی مراد پوری ہو گئی، اب میں گفتگو کر سکتا ہوں، اب میں بات آگے بڑھا سکتا ہوں۔ ایک بار پھر سب لوگ درود شریف پڑھیں، بیٹھ جاؤ یار۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں بلند آواز، عاشقوں کی طرح سب مل کے پڑھیں۔ اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ توجہ فرمائیں، حدیث پڑھی جا رہی تھی، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی، ان کے چہرے پر آگ برسے گی۔ تھوڑا تصور کرنا میرے بھائیوں، میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، مرد اور عورتوں کی تخصیص نہیں۔ کچھ لوگ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی۔ آپ ذرا تصور کریں، جہنم کی آگ، وہ بھی جہنم کی آگ کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ترار جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ انسانوں کے چہروں پہ برسائی جائے گی۔ ایک مرتبہ کبھی بائک پر آپ تیز بارش میں بائک چلا کر دیکھنا، ہیلمٹ اگر آپ کے چہرے پہ نہ ہو تو آپ تیز بارش میں بائک چلا کے دیکھنا، آپ کو حیرت ہوگی میرے بھائیوں، یہ میرا خود کا تجربہ ہے کہ اگر بارش تیز ہو رہی ہو اور ہم بائک چلا رہے ہوں اور بارش کے تیز قطرے ہمارے منہ پہ پڑتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، جب پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے ہمارے چہرے پر پڑتے ہیں تو ہم بائک روک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، یہ کوئی کہانی
کہانی نہیں، قصہ نہیں، یہ سچے نبی کا سچا فرمان۔ ذرا تصور تو کرو میرے بھائیوں، ذرا تصور تو کرو میری بہنوں، جو قوم اپنے چہرے پر پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے سکون دینے والے قطروں کی چوٹ برداشت نہ کر سکے، جب اس چہرے پر جہنم کی آگ برسے گی، اس وقت ان چہروں کا حال کیا ہوگا، اس وقت ان چہروں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے چہروں پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی ان کا قصور کیا ہوگا، ان کا جرم کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ سب کی بات مانتے ہوں گے لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہوں گے۔ اب ذرا اس کٹھیرے میں اپنے آپ کو کھڑے کر کے سوچو، کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سب کی مانتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے؟ مسلمانوں، اگر ہم اللہ اس کے رسول کی بات مان رہے ہوتے تو آج مسجد ویران نہ ہوتی۔ اگر ہم اللہ رسول کی بات مان رہے ہوتے تو نوجوان لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا چکر نہ ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنے میں اچھا بھی نہیں لگتا لیکن مجبور ہے، کریں کیا؟ حالات کتنے بگڑ چکے ہیں۔ 80% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بلا کے اندر گرفتار ہے، اس جرم کے اندر گرفتار ہے، اور پھر وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ، سوچو تو صحیح، ایک تو گناہ ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ ایک بات اور عرض کروں معذرت کے ساتھ، دیندار لوگ بھی اس چکر سے نہیں بچ پا رہے الا ماشاءاللہ۔ وہ بھی لوگوں کو دیکھ کر کے، سیریلیں اور فلمیں دیکھ کر کے، داڑھی تو رکھ لی، ٹوپی تو پہن لی، اچھا کرتا تو پہن لیا، لیکن کوئی حسن سامنے سے ٹکرایا تو پھر دل قابو میں نہ رہا۔ یہ کیوں ہے پتہ ہے؟ دل میں حضور نہیں بسے، اس لیے دل کتوں کی طرح آوارہ پھر رہا ہے۔ اگر اس دل میں حضور بسے ہوتے، یاد رکھنا جملے تلخ کو معاف کرنا، کچھ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ کچھ جملے آپ کے بہت تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن نشتر جو لگاتا ہے میرے عزیز، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اگر میں کوئی خطیب ہوتا، اگر میں کوئی خطیب ہوتا، اگر میں کوئی ادیب ہوتا، اگر کوئی محقق ہوتا تو میں جملے سجا کر کے بولتا، لیکن یہ میری تقریر نہیں، میری خطابت نہیں، یہ میرے دل کی آو فغاں ہے، اور آو فغاں سجا اور سنوار کر کے نہیں نکلتی، بلکہ جب چوٹ لگتی ہے تو پھر انداز کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بتاؤ، رسول اللہ کے ساتھ یہی وفا کا طریقہ ہے، حضور کے ساتھ یہی محبت کا طریقہ ہے، سب کی بات مانتے ہو، حضور کی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ اگر پولیس والے اعلان کر دے 10 کے بعد مائک نہیں چلے گا، بولو مائک تم بند کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ 10 کے بعد تم گھر سے نہیں نکلو گے، کرفیو لگ گیا، کوئی نکلتا ہے گھر کے باہر؟ حیرت ہے۔ اچھا کرتے ہو، پولیس کی بات سنتے ہو، مجھے اس پہ اعتراض نہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، پولیس کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے؟ ڈاکٹر کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے؟ اگر تمہارا نام پولیس کی ڈائری میں لکھ دیا گیا جیل جانے کا خطرہ ہے تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پولیس کے رجسٹر میں نام آئے تو تمہاری نیند اڑ جاتی ہے، جبکہ کوئی بھاری بھرکم آدمی لے جاؤ تو نام کٹ سکتا ہے، رشوت دے دو تو نام کٹ سکتا ہے، دباؤ لاؤ تو نام کٹ سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر، جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا نام کوئی کارپوریٹر کٹوا سکتا ہے، کوئی عالم کٹوا سکتا ہے، کوئی رشوت کٹوا سکتی ہے۔ کون سے مسلمان ہو؟ تمہیں تو نیند بھی نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا، کہ ہمارا نام روزانہ کوئی بات نہیں، حضرت پڑھنی پڑے گی، کوئی بات نہیں، حضرت پڑھنی پڑے گی۔ روزانہ ایک دن میں 5 مرتبہ، ایک دن میں 5 مرتبہ ہمارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہمارے بیٹوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ نیند کیسے آتی ہے آرام کی؟ نیند کیسے آتی ہے؟ ہنستا ہے مسلمان، یہ مولانا لوگ کا تو کام ہی ہے،
مولانا کا کیا کام ہے؟ مولانا کی ذمہ داری ہے کیا بات حضرت، حق پیش کرے، واہ سبحان سچائی پیش کرے۔ اگر آج تم ہم لوگوں کی باتیں نہیں مانو گے، جب آنکھیں موت سے بند ہوگی تب تمہاری آنکھیں کھلے گی کہ تم کر کیا رہے تھے۔ اس وقت تو روگے، اس وقت روگے۔ حدیث پاک ہے مردے پہ زندہ جو روتے ہیں اس سے زیادہ مردہ روتا ہے۔ اس وقت مردہ روتا ہے، ہائے مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے مال نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے منال نے دھوکہ دیا۔ مگر اس وقت کا رونا کام نہیں آتا، فرشتے اس کو طنز کرتے ہیں ظالم۔ جب تجھے پکار پکار کر کہنے والے نصیحت کرتے تھے ہوش میں آ جا، سدھر جا، سنور جا، اس وقت تو نہیں سدھرتا تھا۔ ابھی تو گھمنڈ تھا مال پر، ابھی تو گھمنڈ تھا آل پر، ابھی تو گھمنڈ تھا لمبی کاروں پر۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، قرآن کہہ رہا ہے او مال و منال پر گھمنڈ اور غرور کر کے اللہ کو بھولنے والوں، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے اس دنیا سے تم کچھ ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ کفن بھی کفن، کفن بھی جسم پر اسی وقت رہے گا، اللہ راضی ہے تو، ورنہ وہ کفن بھی جہنم کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا، آگ کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا۔ دنیا کو دیکھتے دیکھتے تم کیوں آوارگی کر رہے ہو؟ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو قوم آوارگی کرتی ہے وہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد ہمیں آگ میں ڈال دیا گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں قصہ ختم نہیں ہوتا، پیدائش سے قصہ شروع نہیں ہوتا، موت پہ قصہ ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک بات کہوں، ہمارے مذہب میں جو اللہ رسول کا وفادار بن جائے اس کے لیے دنیا جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت اس کی قبر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت میدان محشر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت اس کی آخرت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنا لمبا سفر کرو تو صرف گنبد نظر آتا ہے، اور قبر میں جاؤ تو گنبد والے محمد الرسول اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ حج کو جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہونا چاہیے، کہ حج کو جانے پہ کعبہ نظر آتا ہے، مر جانے پہ کعبے کا کعبہ نظر آتا ہے۔ ارے زندہ باد زندہ باد۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ کیا مقام ہے قبر کا، لیکن کس کے لیے؟ وفاداروں کے لیے، زانیوں کے لیے نہیں، سود کے دھندے کرنے والوں کے لیے نہیں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں کے لیے نہیں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کو حرام کاموں پہ خرچ کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے کسی پہ ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے فرعون اور فرعونیت جیسے دعوے کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کے غرور میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے لیے نہیں، علماء کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں، علماء کو حقیر جاننے والوں کے لیے نہیں، دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں۔ جو نبی کا وفادار ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حضور آئیں گے اور قبر جگمگائیں گے، سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، حضور کہاں آئیں گے نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وفادار کی قبر جگمگانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے۔ کتنی